بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں نہر فرات کے کنارے موجود ہوں۔ آپ میرے پس منظر میں نہر فرات کو دیکھ رہے ہیں۔ فرات عربی میں میٹھے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ شفاف اور میٹھے پانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دریائے فرات کے جس کی مقبولیت واقع کربلا کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی، اس سے پہلے عربوں میں دریائے فرات بہت معروف رہا۔ شعراء عرب نے اس پہ نظمیں لکھیں، قصیدے لکھے، اور یہ وہ دریا ہے کہ جو ترکی سے شروع ہوتا ہے اور ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے ہوتا ہوا خلیج فارس میں گرتا ہے، اور وہیں پر اس کا سنگم ہو جاتا ہے دریائے دجلہ سے، اس لیے دجلہ اور فرات ایک ساتھ بہتے ہیں۔ تقریباً 2900 کلومیٹر کی لمبائی اب تک نہر فرات کی ناپی گئی ہے، اور اس کا شمار دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں ہوتا ہے۔ بہت سی نہریں اور بہت سی شاخیں ہیں کہ جو دریائے فرات سے نکلتی ہیں۔ اسی میں ایک شاخ جو ہے وہ نہر علقمہ کی ہے کہ جو کربلا معلیٰ میں بہتی تھی، اور اسی نہر کے کنارے واقع کربلا رونما ہوا، لہٰذا نہر علقمہ بھی معروف ہوئی اور نہر فرات بھی معروف ہو گئی۔ فرات شیعوں کے نزدیک ایک بہت ہی مقدس اور محترم دریا تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سی روایتیں آل محمد نے دریا فرات کے بارے میں بیان کی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارات کے آداب میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ چھٹے امام جب کربلا معلیٰ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے فرات میں غسل کیا، اور جو آپ کے ساتھ آیا تھا آپ کا ساتھی، اس کو یہ تاکید کی کہ جب بھی کربلا آؤ تو نہر فرات میں غسل کرو، اس کے بعد حسین ابن علی کی قبر پر جو ہے وہ زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ لہٰذا فرات میں غسل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو فرات میں غسل کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ فرشتے اترتے ہیں اور حوض کوثر کے کچھ قطرے نہر فرات کے پانی میں ملا دیتے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں ہماری چاہنے والی ہوں اور ان کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہو، تو خاک شفا کے ساتھ نہر فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلاؤ، تو تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ ہمارے محب اور ہمارے عزادار پیدا ہوں گے۔ لہٰذا نہر فرات بہت مقدس ہے، حضرت عباس سے اس کی نسبت ہے، اور نہر فرات کے کنارے کھڑے ہو کر بے اختیار واقع کربلا کی یاد آ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ جب کربلا معلیٰ تشریف لائے، جہاں آج مقام امام جعفر صادق ہے، جب آپ نے اس مقام سے نہر علقمہ کی طرف نظر ڈالی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے فرات، تو اب تک بہہ رہی ہے، حالانکہ ہمارے گھر والے اسی سرزمین پر پیاس سے قتل کر دیے گئے۔ لہٰذا نہر فرات کی زیارت بہت کم ہو پاتی ہے، اس لیے کہ کربلا معلیٰ میں جو مقام امام زمانہ کے سامنے نہر جاری ہے، بہت سے زائرین اس کو نہر فرات سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہر فرات نہیں ہے، وہ نہر حسینیہ ہے، اور وہ بہت بعد میں جاری ہوئی تھی۔ لہٰذا ہم نے چاہا کہ آپ کو نہر فرات بھی دکھا دیں۔ آپ تھوڑا اگر قریب آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کشادہ نہر ہے، وہاں سے آپ اس کے کنارے پہ سبزہ ہے، درمیان میں سبزہ ہے، یہ ترکی سے بہتی ہوئی آ رہی ہے، اور میں نے نہر فرات کو کئی مقامات سے دیکھا ہے، یعنی ہندیہ سے بھی دیکھا ہے، کربلا سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور وہی جو جس مقام پر ہم یہاں ہیں یہ کربلا معلیٰ سے قریب ترین نہر ہے۔ لہٰذا اسی نہر سے جو ہے وہ نہر علقمہ جاری کی گئی تھی، اور مسیب سے بھی آپ کو فرات نظر آئے گی، کوفے سے نظر آئے گی، حلہ سے نظر آئے گی، بابل سے نظر آئے گی، تو مختلف جگہوں سے جو ہے وہ یہ نہر بہتی ہوئی جا رہی ہے۔ لہٰذا مولا سب کو یہ توفیق عطا کریں کہ نہر فرات اور دریا فرات کی عظمت سب پر واضح ہو۔ بہت شکریہ۔